السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے میرا جی۔ اردو نظم کے فروغ کے حوالے سے میرا جی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی نظموں کے موضوعات ان کی باطنی کیفیات اور خارج کے حوالے سے ایک مخصوص فکر کے عکاس ہیں۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ آپ کی ولادت 25 مئی 1912 کو لاہور میں ہوئی۔ لاہور میں اسکول کے زمانے میں میرا جی کو ایک بنگالی لڑکی میرا سین سے عشق ہو گیا۔ یہ عشق شدید نوعیت کا تھا، اتنا شدید کہ ثناء اللہ ڈار نے اپنا تخلص ساحری سے بدل کر میرا جی رکھ لیا۔ میرا جی کی تصانیف میں میرا جی کے گیت ہی گیت، پابند نظمیں، 3 رنگ، مغرب و مشرق کے نغمے شامل ہیں۔ میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ انہوں نے بسنت سہائی کے نام سے ادبی مضامین بھی تحریر کیے۔ میرا جی 1938 سے 1941 تک ادبی دنیا لاہور کے نائب مدیر رہے۔ انہوں نے 1942 سے 1945 تک آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا۔ میرا جی کی ذات سے بہت سی کہانیاں منسوب کی جاتی ہیں۔ ان کا حلیہ بہت عجیب و غریب تھا۔ ان کے بال لمبے تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، گلے میں موٹے دانوں کی مالا پڑی ہوئی تھی، کٹی پتلونیں پہنتے تھے۔ میرا جی کا شمار جدید شاعری کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے جدید شاعری کی حیط میں نت نئے تجربات کیے اور شاعری کو نئے رجحانات اور نئے امکانات سے مالا مال کیا۔ بیشتر ناقدین نے ان کی نظم کو داستان گوئی سے تشبیہ دی ہے، جس کا تعلق حقائق سے خاصا کمزور ہے۔ میرا جی کی نظمیں عوام اور خواص دونوں کے لیے ہیں۔ ان کی نظموں میں باطنی کیفیات کے ساتھ ساتھ جمالیاتی اور نفسیاتی تاثرات بھی ملتے ہیں۔ جستجو روزن دیوار کی مرہون نہیں ہو سکتی، میں ہوں آزاد مجھے فکر نہیں کوئی، ایک گھنگھور سکون ایک کڑی تنہائی میرا اندوختہ ہے۔ اس نظم کی ایک مخصوص فضا، آہنگ، بدلتے مناظر، تنہائی، خاموشی، میرا جی کے خواب اور حقیقت کے درمیان کے فاصلے اسے خاصے کی چیز بناتے ہیں۔ میرا جی اپنے تخیل میں تصویریں بناتے ہیں۔ وہ کرداروں سے زیادہ ان تصویروں سے پیار کرتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ یہاں تک کہ مناظر بھی تصویروں کی صورت میں ان کے ذہن میں محو سفر نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں خواب کا ایک مضبوط تصور موجود ہے، اتنا طاقتور خیال جو حقیقت پر ہر طرح سے غالب آتا نظر آتا ہے۔ میرا جی کے ہاں حقیقت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ان کے خواب مفاہیم سے بھرپور ہیں۔ میں کون ہوں کیا جانے، من بس میں کیا اور بھول گئی۔ ان تصورات کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ میرا جی کا موقف تھا کہ وہ جن چیزوں کو حقیقت میں حاصل نہیں کر سکتے ان کے تصورات بنا لیتے ہیں، اور یوں تصورات کی دنیا میں ہر پسندیدہ چیز ان کی رسائی میں ہوتی ہے۔ تصورات کی یہ دنیا اتنی مستحکم ہو جاتی ہے کہ شاعر حقیقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں رہتی کہ معاشرے کے مسائل کیا، ملک کی سیاسی صورتحال کیسی ہے، معیشت کس زبوں حالی کا شکار ہے، یا افراد پر کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اس کے خیالات کی دنیا ہی حرف آخر ہے۔ یہ درون بینی کی کیفیت ہے جہاں بیرون حقیر نظر آتا ہے۔ اجنبی انجان عورت رات کی، دن کے روپ میں رات کہانی، محبت، جہالت، آدرش، بعد کی اڑان، دھوکہ جیسی نظم اسی تخلیقی تجربے کا ثبوت ہیں۔ میرا جی کے یہاں اداسی اور یاسیت کی کیفیت بعض مقامات پر شدید صورت اختیار کر لیتی ہے اور انہیں مسرت اور خوشی سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں، دکھ، درد اور افسردگی میرا جی کا اثاثہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آدمی سے یہ وراثت چھین لی جائے تو وہ دیوتا بن کے رہ جائے۔ ان کے نزدیک انسانیت کی معراج دکھ ہیں، کیونکہ وہ خوشیوں کو ناپائیدار تصور کرتے ہیں اور خوشیاں ہمیشہ دکھوں میں اضافے کا سبب ہی بنتی ہیں۔ آؤ آؤ سکھ لائے ہو،
بولو مول بتاؤ تم اپنے اپنے سکھ کے بدلے مجھ سے دکھ لے جاؤ تم۔ میرا جی کی نظموں کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، میرا جی کی نظموں کے مطالعے سے وشنو بھکتی تحریک کے دو پہلو زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے ایک تو کرشن اور رادھا کی محبت کے بارے میں ہے، دوسرا پہلو کالی اور شیو سے متعلق ہے۔ جنسی موضوعات کی کثرت کے باعث نقادوں نے میرا جی کے ہاں عورت کے منفی روپ کو ہی اجاگر کیا ہے، جبکہ ان کے یہاں عورت اپنے تمام رشتوں میں موجود ہے۔ میرا جی کی شاعری میں تنہائی کی کیفیت نمایاں ہے۔ ان کی شاعری میں خوشیوں کے گیت گنگناتی، اپنے خوابوں کو آنکھوں میں سجاتی دلہن کا تصور شدت سے موجود ہے۔ یہ دلہن ہار سنگھار کیے اپنے دولہا کے انتظار میں ہے، مگر دکھ کی انتہا یہ کہ مادی وسائل کی عدم دستیابی کے باعث دولہا اپنی دلہن تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ میرا جی کی شاعری کا انسان ایک محروم اور جھجکتا ہوا انسان ہے، لیکن اپنے خوابوں کو تعبیر آشنا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ میرا جی حال کے مقابلے میں ماضی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں اساطیری اور دیو مالائی رنگ غالب ہے۔ انگریزی ادبیات کے حوالے سے میرا جی کا مطالعہ وسیع تھا اور انہوں نے اسی زبان کی وساطت سے دنیا کے بیشتر ادب کو کھنگالا، تخلیقی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ رات اندھیری بن ہے سونا، کوئی نہیں ہے ساتھ، پون جھکولے پیڑ ہلائیں، تھر تھر کانپے رات۔ میرا جی نے زبان و بیان کے جو تجربات کیے ہیں اور جس ذوق شعر کی ترویج کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں ان کی حیثیت ایک بھٹکے ہوئے شاعر کی نہیں بلکہ ایک ایسے فنکار کی ہے جس نے ایک منفرد شعری اسلوب کی بنیاد رکھی۔ میرا جی کی شاعری نے اردو شاعری کی شعری ساخت پر گہرا اثر ڈالا، رموز اوقاف کو کامیابی کے ساتھ شعری اظہار کا وسیلہ بنایا، علامات اور استعارات کا خوبصورت استعمال کیا، بات کو بڑھانے کی بجائے اس کو لپیٹنا اور سمیٹنا پسند کیا، سیدھی سادی منظر کشی سے گریز کیا۔ مجھے پریم کی بات سنا دے سکھی اور دل کا بھید بتا دے سکھی، سکھی ایسی بات سنا دے اب جس کے سننے کو ترسیں سب، بن جس کے جیون خالی ہو، جیسے پھلواری بن مالی ہو۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو، آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔